بابر کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے دوسرے روز جنید اور تیمور گھر سے روانہ ہو گئے۔ جنید کی ماں سیدم اور بہن سیمون نے اسے رو رو کر رخصت کیا تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ جنید کسی مہم پر روانہ ہو رہا تھا۔ دونوں بھائی اپنے شہر اخسی سے روانہ ہو کر خجند آئے۔ وہاں سے سمرقند، دربند اور چغانیان سے ہوتے ہوئے ایک روز صبح ہی صبح وہ دریائے باران کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ دونوں اپنے گھوڑوں کو سست روی اور آرام سے ہانک رہے تھے۔ سورج مشرق سے طلوع ہو کر زمین کی ہر شے کو لبھانے لگا تھا۔ دریا کا چمکیلا ساحل دور تک پھیلتا گیا تھا۔ رزق کی تلاش میں دور اڑانوں کو جاتے پرندے رب کون و مکان کے حمد و ثنا گاتے جا رہے تھے۔ سورج دریا کے تہہ تک اور سنہری دھوپ کوہستانوں کی چوٹیوں تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ خاموش اور پرسکون فضا میں رنگ رنگ کے اڑتے پرندے یوں لگ رہے تھے جیسے لمحوں کی گوپیاں اچانک رقص سے کناں ہو گئی ہوں۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، برف باری کا بھی امکان تھا، جبکہ ارد گرد پہاڑ پہلے برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اچانک جنید اور تیمور بدک اٹھے۔ اپنے دائیں ہاتھ کوہستانوں کے اندر ان دونوں کو نسوانی چیخیں سنائی دی تھیں۔ جنید نے فوراً اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اپنی تلوار نکالتے ہوئے اس نے غور اور سوالیہ انداز میں تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور نے بھی اپنی تلوار کھینچ لی تھی۔ اس کے چہرے پر تجسس اور فکرمندی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ اتنے میں بارش کی آڑی ترچی اور ٹوٹی پھوٹی بوندوں کی طرح پھر نسوانی چیخیں سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی لڑکی قضا کے حصار میں اور موت کے گھاٹ پر کھڑی ہزاروں گزن جھیلتی ہوئی اس لیے چیخ چلا رہی تھی کہ شاید کوئی اس کی مدد کو آئے۔ جنید نے پریشان لہجے میں تیمور سے کہا، آؤ دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیوں کسی لڑکی پر ستم ڈھا رہے ہیں۔ تیمور جنید سے بڑا تھا، اس لیے اس نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو یہ کوئی دھوکہ اور فریب ہو اور لڑکی کی ان چیخوں کی آڑ میں ہم دونوں کو کوہستانوں کے اندر بلا کر لوٹ لینا چاہتے ہوں۔ جنید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک فیصلہ کن انداز میں اس نے کہا، کچھ بھی ہو ہم ان نسوانی چیخوں کے تعاقب میں ضرور جائیں گے، اس لیے کہ ہماری نیت صاف ہے۔ اگر کسی نے ہمیں لوٹنا ہوتا تو وہ اس دریا کے کنارے بھی ایسا کر سکتا تھا، اور اگر وہ کھلے میدان کے بجائے کوہستانوں کے اندر ہمارے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اس کی بھول ہے۔ ہم کوہستانوں کے اندر بھی ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ تیمور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر جنید کے ساتھ سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ لڑکی کی چیخوں کی سمت وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ جب وہ دونوں کوہستانوں کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا 8 سوار ایک تدریجی ڈھلان سے ہوتے ہوئے ایک تنگ وادی میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کی ایک عورت کو اپنے آگے بٹھائے ہوئے تھا اور دوسرا اپنے آگے ایک نوجوان لڑکی کو دبوچے ہوئے تھا، اور یہی لڑکی چیخ چلا رہی تھی۔ جنید نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، تیمور تیمور میرے پیچھے آؤ۔ میرے اندازے درست ثابت ہوئے، کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ سامنے دیکھو، 8 سوار نیچے وادی میں اتر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک نوخیز لڑکی اور معمر خاتون ہے، شاید وہ دونوں ماں بیٹی ہیں، اور یہ سوار انہیں کہیں سے اٹھا کر لائے ہوں۔ ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ تیمور نے چھاتی تھامتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز بھائی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان سواروں کے قریب جا کر جنید نے زین سے لٹکتی ہوئی اپنی کمان سنبھال لی اور پیٹھ پر بندے ترکش سے چند تیر نکال کر اس نے اپنے گھوڑے کی خرجین میں اڑس لیے تھے۔ تیمور نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایسا ہی کر لیا تھا۔ کوہستانوں کے اندر ہی اندر دونوں نے ایک مختصر ترین کاوا کاٹ کر وادی کے اندر ان 8 سواروں کے سامنے جا نمودار ہوئے۔ ابھی وہ دور ہی تھے کہ جنید نے اپنے سامنے پیٹھ اور چھاتی پر اپنی ڈال جماتے ہوئے کہا، تیمور میرے بھائی، انہیں ذرا نزدیک آنے دو، پھر میرے اشارے کا خیال رکھنا۔ تیمور نے کہا، تم فکر مند نہ ہو میرے بھائی، میں جانتا ہوں تم ہر ضرب میں مجھ پر فوقیت رکھتے ہو، میں ایسا ہی کروں گا جیسے تم چاہو گے۔ جب وہ سوار نزدیک آئے تو جنید نے سرکش عناصر کی اندھی الغار جیسی کھولتی آواز میں پوچھا، تم کون لوگ ہو اور اس عورت اور لڑکی کو کہاں اٹھائے لے جا رہے ہو؟ ایک دم لڑکی نے چلاتے ہوئے کہا، یہ ظالم ہیں اور ہم ماں بیٹی کو انہوں نے زبردستی اٹھا لیا ہے، للہ ہماری مدد کرو۔
جنید نے چلے پر تیر چڑھا کر چلایا اور ان میں سے ایک کو ڈھیر کر دیا، پھر دوسرا تیر چلا کر وہ ایک اور کو بھی ختم کر چکا تھا۔ جنید کی پیروی کرتے ہوئے تیمور نے بھی ان میں سے 2 کا خاتمہ کر دیا تھا۔ باقی 4 بچنے والے اپنے گھوڑوں سے کود کر پتھروں کی اوٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ کسی افراتفری کے عالم میں لڑکی کی ماں گھوڑے سے گر گئی۔ لڑکی بیچاری فوراً اپنے گھوڑے سے کود کر اپنی ماں کی طرف بھاگی، شاید وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اسی اثنا میں پتھروں کی اوٹ سے ان کا ایک ساتھی اٹھا، اس نے بھاگتی ہوئی لڑکی کا بازو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا پہاڑ کی دوسری جانب لے جانے لگا۔ جنید اس پر بھی تیر نہ چلا سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے لڑکی کو اپنے پیچھے رکھا تھا اور اس کے آگے آگے اس کی اوٹ میں رہتے ہوئے وہ گھسیٹتا بھی لے جا رہا تھا۔ لڑکی بری طرح شور اور واویلا کرنے لگی تھی۔ جنید نے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تیمور، تیمور، تم فوراً اس لڑکی کی مدد کو جاؤ، میں پتھروں کی پیچھے چھپنے والے ان تینوں سے نمٹتا ہوں۔ تیمور نے فکر مندی سے، میں ان تینوں کے سامنے تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں دادا، اپنی ماں اور پھوپھی کو کیا جواب دوں گا؟ جنید نے سختی سے کہا، تیمور، تیمور، کیا تم نہیں جانتے میں اقصی کی تربیت گاہ میں 6 جوانوں سے اکیلا کامیاب تلوار زنی کرتا رہا ہوں، پھر یہ 3 میرے سامنے کیا حیثیت اور رکھتے ہیں؟ بخدا میں انہیں آندھی کے اندر تنکوں کے مانند اڑا کر رکھ دوں گا۔ تم جلدی کرو، اس لڑکی کی مدد کو جاؤ، اس کی عزت اور جان دونوں کو خطرہ ہے۔ اس موقع پر ہم نے اگر اس کی مدد نہ کی تو ہم دونوں گنہگار ہوں گے۔ تیمور نے فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے اس لڑکی کے تعاقب میں سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ جنید اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا اور ان پتھروں کے قریب آ کر وہ گھوڑے سے اتر گیا جن کے پیچھے وہ تینوں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جنید نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم تینوں میں ہمت ہے تو پتھروں کی اوٹ سے باہر نکل کر میرے سامنے آؤ، میں اکیلا تم تینوں کو ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جنید کی اس دعوت مبارزت پر وہ تینوں ایک ساتھ پتھروں کی اوٹ سے باہر نکل آئے اور اپنی تلواریں سونتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ جنید کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی حالت ان بھوکے بیڑیوں جیسی ہو رہی تھی جن کے بٹ کے اندر سے کسی نے اس کا شکار نکال لیا ہو۔ جنید ان کے سامنے ستون کی طرح استادہ اور لہلہاتے قید کی طرح پرسکون کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اجالوں کی تازگی، آنکھوں میں اپنے سارے جذبوں کی یکرنگی اور اطمینان کی جھلک تھی۔ جب وہ تینوں مناسب فاصلہ پر آئے تو جنید بیک جست خونخوار آگے بڑھا اور بپرے عناصر کے طوفان اور ایک کونتے کی طرح لپکتے ہوئے اس نے ان تینوں پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ تینوں چاہتے تھے کہ جنید کو کوہستانوں سے گری ہوئی اس وادی میں گھیر کر ختم کر دیں۔ وہ اس کے گرد اپنی تلواروں کا ایک حلقہ بنانا چاہتے تھے کہ اس کے اطراف سے ایک ساتھ اس پر تلواریں گر کر اسے ختم کر دیا جائے، لیکن ان کا بس نہ چل رہا تھا۔ جنید کے حملے ایسے تھے جیسے خرمن میں چنگاری اور جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اس کی تلوار لپکتی، جھپکتی، کونتی برق اور ہر طرف جگمگاتی بجلیوں کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ اس کے حملوں میں افق سے اٹھی آندھیوں کا زور اور نیلے سمندر کے چنگاڑتے پانیوں کی وحشت ناکی تھی۔ جنید کی شمشیر جگردار ہولناک کوہر کی طرح ان پر پھیلتی گئی۔ ان کی ڈال اور تلوار کے ٹکرانے سے اس کوہستانی وادی کے المناک سناٹوں کے اندر ایک شوریدگی بلند ہونے لگی تھی۔ ان تینوں کی حالت جنید کے سامنے ایسی ہی تھی جیسے آندھیوں کے سامنے تنکے، جیسے پتوں کے ملبوسات، طوفانوں کی یلغار۔ اچانک ان میں سے ایک پر جنید کی تلوار گری اور وہ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ آواز کی عکس کو زنجیر کرتی جنید کی تلوار اب دوسرے پر نازل ہوئی اور اس کا شانہ کاٹتے ہوئے اس کے جسم کو بکھیرتی چلی گئی تھی۔ آخر بچنے والے کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ ہاتھ جس میں اس نے تلوار تھام رکھی تھی لرز رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا سامنا ایسے دشمن سے ہے جس کی شجاعت و ممارست نفرت کی کڑی دھوپ کی طرح تیز اور جو صرف لاوی کی طرح پھیلنا جانتا ہے، کسی کے سامنے سکڑنا نہیں۔ وہ ایک بار اپنا دفاع کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور جنید کی تلوار اسی بھی موت کی نیند سلاتی چلی گئی تھی۔ ان تینوں کی موت پر جنید بھاگتا ہوا اس معمر خاتون کے پاس آیا جو گھوڑے سے گر گئی تھی اور اب ایک پتھر کی ٹیک لگائے بے بسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔
جنید اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، خاتون تم کون ہو اور یہ تم لوگوں کو اٹھانے والے کون تھے؟ اس خاتون نے سنبھلتے ہوئے اس سے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے بیٹا، بروقت ہماری مدد کو آئے۔ میرا نام مہر نگار ہے اور وہ لڑکی جس کی مدد کے لیے تم نے اپنے ساتھی کو بھیجا ہے میری بیٹی ہے اور اس کا نام سیرک ہے۔ ہم قوم کی تاجک ہیں اور مرغینان شہر کی رہنے والی ہیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی کابل جانے کے لیے ایک کاروان کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ یہاں اس جگہ کاروان پر انگنت لوگوں نے حملہ کر دیا۔ یہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ سوار جو تمہارے ہاتھوں مارے گئے ہیں، انہوں نے ہمارا پیچھا کیا، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی انہیں چکمہ دے کر ایک تنگ غار کے اندر چھپ گئیں اور برف سے اس غار کا منہ بند کر کے صرف ہوا کی خاطر چھوٹا سا سوراخ رہنے دیا۔ پوری رات ہم ماں بیٹی نے اس غار میں بسر کی۔ دوسرے روز جب سورج طلوع ہوا تو ہم نے غار کے منہ سے برف کی دیوار گرا دی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو یقین تھا کہ یہ لوگ جا چکے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ پیدل چل کر کسی قریبی بستی میں داخل ہوں گی اور وہاں سے 2 گھوڑے خرید کر اور ان پر سوار ہو کر کابل کی طرف روانہ ہو جائیں گی۔ لیکن تمہارے ہاتھوں مرنے والے رات بھر یہیں رک کر ہمارا انتظار کرتے رہے۔ شاید انہیں شک ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس زر و جواہرات ہیں جس کی خاطر ہم چھپ گئی ہیں۔ جو ہی ہم دونوں غار سے نکلی انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ انہوں نے ہماری تلاشی لی اور نقدی کی 2 تیلیوں کے سوا انہیں ہم سے کچھ نہ ملا۔ وہ میری لڑکی سیرک کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ سیرک کو اپنے سردار کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ ایسی خوبصورت لڑکی ملنے پر خوش ہوگا اور انہیں انعام سے نوازے گا۔ ان حملہ آوروں کا سردار ارغون نام کا ایک امیر ہے۔ شروع میں یہ ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، لیکن بابر نے ان پر حملہ آور ہو کر اس گروہ کی اکثریت کو تہہ تیغ کر کے ایک لحاظ سے ان کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن اب پھر ان کے متاثر ہو جانے والے ساتھی مل بیٹھے ہیں اور اکثر چھوٹے چھوٹے تجارتی کاروانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ کسوٹ لیتے ہیں۔ اس سے آگے جو واقعات ہوئے وہ تمہارے سامنے ہیں۔ بیٹا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا ساتھی میری بیٹی کو بچا لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جنید نے بڑے وثوق اور اعتماد سے کہا، خاتون آپ فکر مند نہ ہوں، میں اپنے ساتھی کو خوب جانتا ہوں، وہ میرا ماموزاد ہے، وہ تمہاری بیٹی کو ضرور لے آئے گا۔ ان کے آنے تک میں اور آپ دونوں کے لیے مرنے والوں کے 2 گھوڑے پکڑتا ہوں اور ان کے سامان کی تلاشی بھی لیتا ہوں۔ جنید پیچھے ہٹ گیا اور پچکار کر وہ مرنے والوں کے گھوڑے پکڑنے لگا اور انہیں پتھروں سے باندھ کر مرنے والوں کے سامان کی تلاشی بھی لینے لگا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا تیمور اس جوان کے تعاقب میں لگ گیا تھا جو لڑکی کو کھینچتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ایک کم اونچائی والی ٹیلے کے اس جانب تیمور نے اسے جا لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ تیمور اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے سر پر آن پہنچا ہے تو اس نے لڑکی کو ڈھلان سے نیچے دھکا دے دیا، جس سے وہ لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی، لیکن ایک پتھر کے قریب جا کر سنبھل گئی۔ لڑکی کو لے کر بھاگنے والے نے اپنی تلوار کھینچ لی تھی، یہ سوچتے ہوئے اس کے حوصلے بلند تھے کہ حملہ آور صرف 2 ہیں، ایک کو اس کے 3 ساتھی قتل کر دیں گے اور اگر وہ اس پر قابو پالے تو وہ دوبارہ لڑکی اور اس کی ماں کو لے کر یہاں سے روانہ ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہی تیمور گھوڑے سے اترا اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا تھا۔ تیمور نے فوراً اس کا وار اپنی ڈال پر لیا اور جوابی حملہ کیا، جسے اس کا مقابل روک نہ سکا اور تیمور کی تلوار اسے خون میں نہلاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ لڑکی بھی اب آ کر تیمور کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ تیمور نے اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں کی اور پہلی بار اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا نام جنید کو اس کی ماں نے سیرک بتایا تھا۔ تیمور نے دیکھا اس کا جسم جیسے شیشہ گھر میں صبح کا منظر، گال جیسے چناروں میں آگ لگ گئی ہو، ہونٹ رس انار، ہلال ابرو، کمان پلکیں، قوس و قزح جیسے بازو، نشیلی آنکھیں، ستاروں کی طرح نیلگوں اور شعاعوں کی طرح شعلہ ریز۔ وہ لڑکی اپنے حسن و جمال میں ستاروں کا فسوں، طلسم ماتاباں بہاروں کا سحر اور صبح آزادی کی نور کی طرح تھی۔ اس کے سراپا کی کشش میں حسن جادو
طلسم نیم خوابی، صبح کی دوشیزگی، شب کی دلہن کا سکون اور جل ترنگ کا سحر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ یوں تیمور کی طرف بڑھی جیسے کوئی بلقیس آفاق سے اتری ہو، جیسے بہاروں سے پہلے سورج کی دھوپ بلند ہونے لگی ہو۔ تیمور کے قریب آ کر اس آئینہ عذرا، ماہ لقا اور محوش لڑکی نے اپنی مدم، سریلی اور جل ترنگ سا جادو بکھیرتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کی ممنون اور احسان مند ہوں کہ آپ نے میری جان اور عزت بچائی۔ تیمور نے محسوس کیا اس کے لہجے میں شبنم شبنم آسودگی کی کنک اور انداز میں ماہ اصل کی سی بے خوابی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں نیلم در نیلم بٹکتی روشنی کی طرح روشن اور تابناک تھی، جبکہ اس کے بال کسی ساحر شب کے فصوں کی طرح بکھر گئے تھے۔ تیمور کچھ کہنے والا تھا کہ اس لڑکی نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے ساتھی کو ان تینوں دشمنوں کے سامنے اکیلا چھوڑ آئے ہیں، کیا ہمیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ تیمور نے کہا، وہ میرا ساتھی ہی نہیں، میرا ماموں زاد اور پھوپھی زاد چھوٹا بھائی بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں تین دشمن تو کچھ بھی نہیں۔ بخدا اگر اس کے سامنے 6 تیغزن بھی آ جائیں تو وہ انہیں اون کی طرح دھنک کر رکھ دے۔ گو عمر میں وہ مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن ایسے موقعوں پر اس کا ہر فیصلہ میرے لیے آخری ہوتا ہے۔ وہ میرے ماموں اور پھوپھی کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے ہمیں بے حد عزیز ہے۔ آؤ ان کی طرف چلتے ہیں۔ تمہاری ماں تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ سیرک چپ چاپ سر جھکائے اس کے ساتھ بولی۔ دونوں گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے پیدل چلتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں سیرک کی ماں ایک پتھر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ ان دونوں نے دیکھا ذرا فاصلے پر جنید مرنے والوں کے گھوڑوں کے لگام میں ایک دوسرے سے باندھ کر جکڑ رہا تھا۔ سیرک بھاگ کر آگے بڑھی اور اپنی ماں مہر نگار سے لپٹ گئی۔ مہر نگار چند ثانیوں تک سیرک کو لپٹا کر پیار کرتی رہی، پھر اس نے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کی مہربانی ہے بیٹے کہ تم نے میری اور میری بیٹی کی جان بچائی۔ تیمور کچھ کہنے والا تھا کہ جنید بھی وہاں آ گیا۔ سیرک نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن جنید کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور اس نے سیرک کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نگاہیں اٹھاتے ہوئے اس نے سیرک کی ماں مہر نگار سے کہا، میں نے 2 گھوڑے آپ دونوں ماں بیٹی کے لیے علیحدہ کر لیے ہیں اور باقی گھوڑوں کو راستے میں بیچنے کے لیے ایک دوسرے سے جکڑ دیا ہے۔ اب ہمیں فوراً یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، یہاں اب بھی خطرات ہیں۔ مہر نگار نے انتہائی شفقت سے جنید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں بیٹے کہ تم دونوں کے نام کیا ہیں، کہاں سے آئے ہو اور کیا منزل ہے؟ جنید نے کہا، میرا نام جنید ہے اور میرا یہ ساتھی تیمور ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ماموں اور پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ میں اقصی شہر کے رئیس اور بابر کے پرانی مربی و موسن شیرم تغائی کا نواسا اور تیمور ان کا پوتا ہے۔ بابر کے لشکر میں پہلے میرے چچا اور ماموں تھے، اب وہ لشکر چھوڑ چکے ہیں اور ان کی جگہ ہم دونوں بھائی بابر کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ مہر نگار نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ کابل تک ہمارا تمہارا ساتھ رہے گا۔ شاید میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک تجارتی کاروان کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹی بھی کابل کی طرف جا رہی تھی کہ ان ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور کاروان کے لوگوں کو تہہ تیغ کر کے لوٹ گئے۔ ان مرنے والوں کے اور بہت سے ساتھی تھے جو چلے گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی چونکہ ایک غار میں چھپ گئی تھیں، اس لیے یہ مرنے والے ہمیں تلاش کرنے کی خاطر یہیں رہے۔ بابر کے لشکر میں میرا شوہر کام کرتا ہے، اس کا نام علی قلی خان ہے اور وہ بابر کے لشکر کا امیر توپ خانہ ہے۔ وہ ایک عمدہ صنع ہے اور توپیں ڈالنے کا فن اس نے قسطنطنیہ جا کر سیکھا تھا۔ مہر نگار جب خاموش ہوئی تو جنید نے ہاتھ پکڑی ہوئی کچھ تیلیاں مہر نگار کے سامنے زمین پر ڈالتے ہوئے کہا، ان تیلیوں میں نقدی اور جواہرات ہیں، یہ مجھے مرنے والوں کی خرجینوں سے ملی ہیں، یہ آپ رکھ لیں کہ آپ دونوں ماں بیٹی کا حق ہے۔ مہر نگار نے ایک شفیق و مہربان ماں کی سی شفقت میں کہا، یہ تم دونوں رکھ لو بیٹے، یہ تم دونوں کا حق ہے، تم نے ان لوگوں کو ٹھکانے لگایا ہے، اگر تم نہ آتے تو ہم دونوں ماں بیٹی کا تو وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ جنید نے کہا، نہیں، آپ یہ سب تیلیاں رکھ لیں، یہ آپ کا حق ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہم آپ سے مانگ لیں گے۔ اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں
کہ یہاں زیادہ دیر قیام ہمارے لیے خطرناک ہے۔ مہر نگار اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں ماں بیٹیاں نے تیلیاں سنبھال لیں اور پھر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ بابر اپنے کابل کے محل کے طرف خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جرنیل، سالار، امیر اور دوست احباب بھی وہاں جمع تھے۔ بابر کے عین سامنے قالین پر بابر کے دربار کا مشہور گویّا حافظ جلال الدین بیٹھا گا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایک تارا بھی بجا رہا تھا۔ طرف خانے میں چاروں طرف ایسی خاموشی، ایسا سکوت تھا جیسے فطرت نے ساری آوازوں کے خزانے سر بمہر کر کے رکھ دیے ہوں۔ صرف حافظ جلال الدین کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ اپنی شہد سے میٹھی اور گداز شام کی رنگت سے زیادہ پر اثر اور پرکشش آواز میں گا رہا تھا۔ حافظ جلال الدین کے گیت اور اس کی میٹھی آواز اور پرکشش لے نے کابل کی اس طرف خانے میں ایک سما باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ایک تارے پر اس کی کھیلتی انگلیاں رک گئی تھی اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ بابر اور طرف خانے میں بیٹھے دیگر لوگوں پر بھی اس گیت کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی ماورائی وجدان اور غیر مرئی ادراک میں کھو کر رہ گئے ہوں۔ بابر کے اشارے پر جب طرف خانہ کی یہ مجلس برخاست ہوئی تو لوگ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ بابر بھی اٹھ کر باہر آیا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر قاسم اور امیر توپ خانہ علی کلی خان تھے۔ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس سمت جانے لگے تھے جس طرف بابر کے لشکریوں کے خیمے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے علی کلی سے کہا، امیر، آپ کی بیوی اور بیٹی آئی ہیں۔ ان کے ساتھ امیر میرم کا بانجا جنید اور بیٹا تیمور بھی ہیں۔ میں انہیں ایک خیمے میں بٹھا آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے پورے حالات سنائے ہیں۔ آپ کی بیوی اور بیٹی دونوں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ادھر آ رہی تھی کہ راستے میں ڈاکو نے ان پر حملہ کر دیا۔ جس وقت وہ آپ کی بیوی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت جنید اور تیمور بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مل کر ان راہزنوں کا خاتمہ کر دیا جو تعداد میں 8 تھے اور آپ کی بیوی اور بیٹی دونوں کو بحفاظت یہاں لے کر آئے ہیں۔ علی کلی نے بے تاب ہو کر کہا، مجھے فوراً اس خیمے میں لے چلو جس میں تم انہیں بٹھا کر آئے ہو کہ میں اس نیکی اور احسان پر میرم کے بانجے اور بیٹے کا شکریہ ادا کروں۔ اتنے میں بابر کا بڑا بیٹا ہمایوں ایک طرف سے آیا اور بابر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بابر نے علی کلی کو مخاطب کر کے کہا، علی کلی، ٹھہرو، میں بھی اس خیمے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں بھی میرم کے بانجے اور بیٹے کا شکریہ ادا کروں گا اور ان سے معلوم کروں گا کہ وہ راہزن کون تھے، تاکہ ان کا صفایا کر کے تجارتی کاروانوں کے لیے سمرقند کی طرف سے کابل آنے والے شہراء کو پرامن اور محفوظ بنا دیا جائے۔ بابر، علی کلی، ہمایوں اور وزیر قاسم اس سپاہی کے ساتھ ہو لیے جو علی کلی خان کے لیے اس کی بیوی اور بیٹی کے آنے کی خبر لے کر آیا تھا۔ وہی سپاہی بھاگتا ہوا اس خیمے میں داخل ہوا۔ اندر جنید، تیمور، مہر نگار خانم اور سیرک بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سپاہی نے جلدی جلدی انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، بادشاہ بابر، اس کا بیٹا ہمایوں، وزیر قاسم اور امیر کلی آ رہے ہیں۔ جنید اور تیمور کھڑے ہو گئے۔ مہر خانم اور سیرک دونوں ماں بیٹی بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ کھڑے ہوئے اس کے صرف چند ثانیوں بعد ہی بابر، ہمایوں، قاسم اور علی کلی خیمے میں داخل ہوئے۔ جس وقت سیرک نے اپنے باپ کو دیکھا وہ بھاگی اور اس سے لپٹ گئی۔ علی کلی پیار سے سیرک کا سر چوم کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ بابر نے آگے بڑھ کر جنید اور تیمور سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں بابر ہوں، میرے ساتھ یہ میرا بیٹا ہمایوں، وزیر قاسم اور امیر علی کلی ہیں۔ میں تم دونوں کو اپنے لشکر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمایوں، قاسم اور علی کلی نے جنید اور تیمور سے مصافحہ کیا۔ پھر بابر نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میں سے کون میرم کا بانجا اور کون اس کا بیٹا ہے؟ جنید نے کہا، میں میرم کا بانجا ہوں، میرا نام جنید ہے، اور یہ ان کا بیٹا ہے، اس کا نام تیمور ہے۔ اس کے علاوہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ماموں اور پھوپھی زاد بھی ہیں۔ بابر نے پھر پوچھا، تم دونوں میں سے عمر میں کون بڑا ہے اور جنگی ممارست میں کون دراز ہے؟ اس بار تیمور نے فوراً بولتے ہوئے کہا، عمر میں تو میں بڑا ہوں، لیکن حرب و ضرب کے کھیل میں میرا بھائی جنید مجھ سے زیادہ آگے ہے۔ حرب و ضرب میں یہ بیک وقت اپنے 6 مقابل سے بآسانی نمٹ سکتا ہے۔ بابر نے چونکتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھا اور کہا،
میرم کے بیٹے، تم اپنے چھوٹے بھائی کی مبالغہ آمیز تعریف کر رہے ہو یا حقیقت بیانی سے کام لے رہے ہو؟ تیمور نے کہا، میرے آقا، جب کھلا میدان بھی ہو اور گھوڑا بھی پاس ہو تو اس کی رفتار دیکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ جنید آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ اسے آزما سکتے ہیں۔ بابر نے اپنے وزیر قاسم کے کان میں کچھ کہا اور وہ باہر نکل گیا۔ پھر بابر نے جنید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے قلب لشکر میں 2 عمدہ قسم کے تیغ زن ہیں، کیا تم ایک ساتھ ان دونوں سے مقابلہ کرو گے؟ جنید نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرے آقا، 2 تو کیا، ویسے آپ 6 لے آئیں، پھر بھی میں ان سے مقابلہ کروں گا اور اپنی کارگزاری سے آپ کو مایوس نہ کروں گا۔ خیمے سے باہر کھلے میدان میں اچانک بڑی بڑی دفیں پیٹنے کی آوازیں ہونے لگی تھیں۔ بابر نے کہا، جنید، ان دونوں جوانوں سے تمہارے مقابلے کا انتظام کر چکا ہوں۔ اگر تم ان دونوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اپنے بیٹے ہمایوں کے ساتھ ہراول لشکر کا تمہیں نائب سردار مقرر کر دوں گا۔ اگر تم تھوڑی دیر بھی ان دونوں کے سامنے جم کر لڑنے میں کامیاب رہے تو میں تمہیں 1000 لشکریوں کا کماندار مقرر کروں گا۔ اب آؤ میرے ساتھ کہ کھلے میدان میں تمہارے مقابلے کی ابتدا ہو سکے۔ اس موقع پر علی کلی نے بابر سے کہا، آپ چلیں، میں بھی تھوڑی دیر تک حاضر ہوتا ہوں۔ جنید اور تیمور دونوں بھائی بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کے ساتھ اس خیمے سے نکل گئے تھے۔